سورہ فاتحہ شروع کریں گے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بھی ہم پہلے حل کریں گے۔ اعوذ باللہ، اعوذ کا معنی پناہ مانگتا ہوں میں، جیسے آپ نے قل اعوذ برب الفلق میں پڑھا۔ اعوذ باللہ، باللہ کا معنی اللہ کے ذریعے آسان ہے۔ من کا معنی سے، شیطان سے تو سب کے تعلقات آپ کو پتہ ہے۔ من الشیطان، شیطان جو ہے نا، بعض علماء کہتے ہیں شیطنت سے نکلا ہے، شیطنت سرکشی کو کہتے ہیں۔ ویسے اس کا جو اصل نام تھا نا یہ ابلیس تھا، تو حرکتوں کی وجہ سے جو لقب ملا ہے اس کو وہ شیطان کا لقب ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں کو لقب ملتا ہے نا مختلف قسم کے، تو ابلیس کو جو لقب ملا وہ کیا ملا؟ شیطان، شیطنت۔ من الشیطان الرجیم، رجیم کو سمجھنا چاہیے۔ رجم بہت مشہور لفظ ہے، رجم کا معنی پتھروں سے مارنا۔ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ رجم۔ تو پتھر سے مارنے کو کیا کہتے ہیں؟ رجم۔ مارنے والے کو کیا کہیں گے؟ راجم۔ جس کو مارا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مرجوم کہنا چاہیے اس کو۔ یہ جو رجیم ہے نا، رجیم، یہ شریف کی طرح ہے، صفت مشبہ، جیسے شرافت والا، کریم، کرم والا۔ تو یہ جو کریم یا شریف کا جو وزن ہے، فعیل کا جو وزن ہے، یہ مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے نا۔ تو رجیم کا معنی کیا ہوا؟ مرجوم۔ یعنی یہ جو رجیم ہے، یہ اس کا معنی کیا ہوا؟ مرجوم۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ قرآن میں بہت سے الفاظ، جیسے قتیل، قتیل، مقتول کو بھی کہتے ہیں۔ قتیل کسے کہتے ہیں؟ مقتول، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو رجیم بمعنی مرجوم، مرجوم جس کو پتھر سے مارا جائے۔ رجیم کا معنی کیا ہوا؟ جسے پتھر سے مارا جائے۔ اچھا، مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ شیطان رجیم ہے، شیطان کو پتھر سے مارا گیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ انتہائی ذلت کے ساتھ اپنی محفل سے کسی کو دھتکار دیں، نہ جا رہا ہو تو آپ اسے پتھر سے مار کے نکالیں کہ تیری ایسی کی تیسی، دفع ہو یہاں سے، کہتے ہیں نا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دھتکارا ہوا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ دھتکار دیا آپ نے اس کو، جس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں مردود۔ مردود کا معنی جس کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا گیا ہو، تو مردود۔ اس کا پھر رجیم کا معنی کیا آتا ہے؟ مردود، دھتکارا ہوا، ٹھیک ہے نا، جس کو دھکے دے کے نکالا گیا ہو۔ تو یہاں رجیم کا معنی ریجیکٹڈ، جس کو مسترد کر دیا گیا ہو۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم جو کہ مردود ہے، یعنی وہ ہے جس کو اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا، وہ والے شیطان سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ تو اسی وجہ سے قرآن کی جب تلاوت کی بالکل ابتدا کی جاتی ہے تو سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، وہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جب ابتدا ہوگی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لوگ ہر دعا سے پہلے یہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے جب بالکل ابتدا ہو اس وقت یہ پڑھنی چاہیے۔ نماز میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر جب آپ ثنا پڑھتے ہیں تو ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ پھر جب آپ نئی سورت شروع کریں گے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ قرآن کی تلاوت کی ابتدا تو آپ پہلی رکعت میں کر چکے ہیں، لہذا اب دوبارہ بار بار اعوذ باللہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔
اگلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم تھا، بی کا معنی تو ساتھ یا ذریعے، یہ تھا اسم. اسم کا معنی نام، اردو میں استعمال ہوتا ہے اسم شریف آپ کا، کہتے ہیں اسم با مسمى ہے نا، تو اسم نام کو کہتے ہیں. اللہ کا معنی، اللہ کا معنی اللہ. اسم کی جمع تھی اسماء، کہتے ہیں نا اسماء حسنہ، جو اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے فعلان. رحمان رحمت سے ہے، بہت زیادہ رحم، اور رحیم وہ بھی بہت زیادہ رحم والا. تو دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحم والا. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ رحمان کا معنی بہت زیادہ رحم اس لحاظ سے کہ ہر ایک پر رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم اس کی مثال دیتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، ہم کہتے ہیں بہت بڑا سیٹ ہے، تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس بھیک مانگنے کے لیے یا چندہ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو یہ اس کو لازمی دیتا ہے، چاہے تھوڑا دے، لیکن کسی کو مایوس نہیں کرتا. تو اس کو بھی بہت بڑا سیٹ کہتے ہیں. اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک کو تو نہیں دیتا، لیکن جس کو دیتا ہے اس کو بہت زیادہ دیتا ہے. تو رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحمت کرنے والا، اس لحاظ سے بہت بڑا. اور رحیم کا مطلب رحم بہت زیادہ کرنے والا، اس لحاظ سے بہت بڑا، یعنی بہت بڑا رحمت والا ہے. تو رحمان ہر ایک پر، یعنی اس سے یاد رکھیں رحمان ایسے پھیلا ہوا لفظ ہے نا، تو یعنی ہر ایک پر رحم کر رہا ہے، ہر انسان پر، ہر جانور پر، ہر مخلوق پر. اور رحیم کا مطلب رحم بھی تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے اور کوالٹی. اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ رحمان ہے دنیا میں، رحیم ہوگا آخرت میں. کیونکہ دنیا میں تو سب کو دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، لیکن رحیم ہوگا صرف مسلمانوں کے لیے آخرت میں، اور ان کو پھر تھوڑا نہیں دے گا بلکہ جنت کی صورت میں بہت زیادہ دے گا. یہ قول ہے، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سب کو دیتا بھی ہے اور دیتا بھی بہت زیادہ. تو یہ مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر لم یؤدأ ببسم اللہ فہو اقطع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ ایسے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیے گا، اردو میں نوٹ کر لیں، کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی بہت اہم ہے، یعنی اہمیت ہے کہ بھئی یہ نہ بجائیں، جب بھی کوئی جو ہے نا کوئی اہم کام شروع کیا جائے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. یہ جو کھانے کی دعا ہے، ہم بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں، اس پر بھی محقق علماء نے اس پہ بھی رد کیا ہے کہ حدیث میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترغیب ہے وہی کرنا چاہیے. کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کسی حدیث سے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ثابت ہو. تو جب تک کوئی ٹھوس صحیح حدیث نہیں ملتی تو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنا چاہیے. اور کھانے کے بعد کی مشہور دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. آپ یہ نوٹ کریں، ہم نے دعاؤں پر بھی ایک جو ہے نا وہ کچھ لیکچر ریکارڈ کروانے، جو روز مرہ کی دعائیں ہیں نا وہ، اور ان کا مطلب، تاکہ صبح و شام کی دعائیں بھی یاد ہو جائیں لوگوں کو. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو فضیلت ہو گئی بسم اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے. تو ہر اچھے کام سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ. اسی طرح یاد رکھیں، ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی تحریر لکھی جائے، اہم تحریر ہو، اس تحریر میں بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے. لوگ کیا کرتے ہیں، ایک یا تو 786 لکھ دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم بسم اللہ اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں یہ کاغذ زمین پہ نہ گر جائے اور اس کی بے ادبی نہ ہو. تو یہ غلط ہے، کاغذ کو زمین پہ نہیں گرانا چاہیے، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس ڈر سے بسم اللہ لکھنا ہی چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے. تو آپ جب بھی کوئی اہم تحریر لکھیں، کسی کو خط لکھیں،
کوئی رسالہ لکھیں تو اس میں شروع میں کیا لکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ ذرا اچھے خط میں سیکھنی چاہیے. لوگ پتہ نہیں کہ یوں یوں کر کے بنا دیتے ہیں عجیب سی. بسم اللہ کی پریکٹس کریں دوبارہ. اس پہ ایک تو یہ قلم پھسلتا ہے. میری رائٹنگ اتنی گندی ہے نہیں جتنی اس میں لکھی جا رہی ہے. تو اچھے خط میں لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس پہ یہ جو ہے نا مارکر پھسلتا ہے, لیکن آپ اس کی پریکٹس کریں. تھوڑا اچھے خوبصورت انداز میں لکھنی چاہیے. کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں نا ان کا تو اللہ کی پناہ ہے, اردو کی جو رائٹنگ کا بیڑا غرق کرتے ہیں. پنجاب کے لوگ پھر بھی اردو کی رائٹنگ, ان کی عربی اردو کی اچھی رائٹنگ ہے. خیر اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے رائٹنگ. تو اچھا, اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ کلمہ اسلام کے شعائر میں سے ہے. ہر قوم میں کچھ کلمات ہوتے ہیں نا جو ان کے وہ مخصوص وقت میں وہ لوگ وہ کلمات کا استعمال کرتے ہیں. تو اسلام میں یہ بسم اللہ ایک اس کی علامت ہے کہ یہ, یعنی آپ بات بات پہ بسم اللہ کہتے ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ مسلم ہیں. ایسی چیز کو شاعر کہا جاتا ہے, یعنی ایک مخصوص علامت جسے دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے, مسلم ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نام بتایا اپنا کہ جب بھی کوئی کام کرو بسم اللہ پڑھا کرو تو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو, یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن آگے اللہ کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں ان میں تو اللہ کے بہت ساری صفات ہیں. 99 نام تو قرآن مجید میں ہیں. ٹھیک ہے نا, غفار ہے, عزیز ذو انتقام ہے, وہ ہے نا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو یہ سارے اللہ کے جو نام ہیں, تو ان ناموں میں سے رحمان اور رحیم کو سلیکٹ کیا گیا ہے. اس میں کیا حکمت ہے بھائی؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا بسم اللہ الغفار, بسم اللہ عزیز العزیز ذو انتقام, ایسے بھی ہو سکتا تھا, یا بسم اللہ القہار. تو اللہ نے الرحمن اور رحیم کو سلیکٹ کیا ہے کہ میرے نام کے ساتھ یہ دو صفات بہت کثرت سے استعمال ہوں. تو اللہ نے اپنی انتقام والی صفت کو ہائی لائٹ نہیں کیا بلکہ رحمان اور رحیم والی صفت کو ہائی لائٹ کیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں اصل میں رحمان ہوں. جیسے قرآن میں آتا ہے قل لعبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں سے کہہ دے کہ میں غفور اور رحیم ہوں, وان عذابی هو العذاب العلیم, اور میرا عذاب دردناک ہے. یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میری رحمت تو بہت ہے اور میرا عذاب بھی سخت ہے. نہ, جب اپنے آپ کو رحمت والا کہنے کی باری آئی تو یہ نہیں کہا میری رحمت بڑی ہے, بلکہ کہا میں خود رحیم ہوں. لیکن جب عذاب کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ میں دردناک ہوں, بلکہ میرا عذاب دردناک ہے. تو تکلیف دہ چیز کی نسبت عذاب کی طرف کی ہے اور رحمت کی نسبت ڈائریکٹ اپنی طرف کی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں یہ کہوں یار میں بڑا سخی ہوں, جب دیتا ہوں تو میں بہت زیادہ پیسے دیتا ہوں, اور جب میں ٹھکائی لگاتا ہوں تو ٹھکائی بھی بہت زیادہ لگاتا ہوں. تو بات برابر ہو جاتی نا کہ یار پیسے بھی زیادہ دیتا ہوں اور ٹھکائی بھی زیادہ لگاتا ہوں. لیکن میں انداز کے اختیار کروں یار میں بہت سخی ہوں لیکن ٹھکائی بھی بہت لگاتا ہوں, تو سخی کے اپوزٹ لانا چاہیے تھا نا یہاں. میں بہت سخی بھی ہوں, بہت سخت طبیعت کا بھی ہوں, یوں کہنا چاہیے نا. لیکن جب سزا کی باری آتی ہے تو اللہ نے اپنی طرف نسبت نہیں کی بلکہ یوں کہہ دیا کہ میرا عذاب سخت ہے, حالانکہ وہ بھی تو اللہ ہی کا عذاب ہے نا. لیکن جب رحمت کی باری آئی تو یہ نہیں کہا میری رحمت بہت بڑی ہے, نہ, بلکہ یوں کہا کہ میں ہی رحیم ہوں, میں ہی رحمت والا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو اصل صفت ہے وہ بندوں پر رحم کرنا ہی ہے, اور جس کی جو صفت ہوتی ہے نا تو وہ اس صفت کے اظہار کے لیے کوئی ریزن نہیں چاہیے ہوتی اس کو. جیسے جو آدمی رحم دل ہوگا تو وہ ویسے ہی لوگوں کو کھلاتا رہے گا, لوگوں پہ خرچ کرتا رہے گا, لیکن جب سزا دے گا تو کوئی ریزن ہوگی تو سزا دے گا, ورنہ نہیں دے گا. جبکہ ظالم بادشاہ کیا کرتے ہیں, کوئی ریزن نہیں بھی ہوتی تو ظلم کرتے ہیں, بلا وجہ لوگوں کو مسائل میں ڈال دیتے ہیں, اور کوئی ریزن ہوتی ہے تو حسن اچھا سلوک بھی کر لیتے ہیں. یعنی اچھے سلوک کے لیے ان کو ریزن چاہیے ہوتی ہے, برے سلوک کے لیے ریزن نہیں چاہیے ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحمت کے لیے ریزن نہیں چاہیے, لیکن سزا جب دوں گا تو کوئی وجہ ہوگی, اس کی کوئی وجہ ہوگی.
یہ بتانا مقصد ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنی رحمت والی صفات کو ذکر کیا, انتقام والی صفات کا ذکر یہ اس لیے نہیں کیا, یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں ایسا ہوں, سزا کسی وجہ سے ہوتی ہے, وہ میری یعنی میری چاہت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو سزائیں دوں, چاہت میری یہی ہے کہ رحمت. تو انسان ہر شخص اپنی چاہت پر عمل کرتا ہے نا, تو اللہ بھی اپنی ذات میں یہ رحمت اللہ کی ذات کا حصہ ہے, لہذا اللہ اصل رحمت کرتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں. پھر اللہ کی جو رحمت والی صفتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, عطا کرتا ہے, مغفرت کرتا ہے. اس میں رحمت کو ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ یہ تمام صفات رحمت کی وجہ سے ہیں, یعنی اصل صفت رحمت ہے. اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غفار بھی ہے, یعنی گناہوں کو معاف کرتا ہے. اسی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے. اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ وہاب بھی ہے, یعنی اپنے بندوں کو عطا بہت زیادہ کرتا ہے. تو اللہ نے ایسی صفت کا ذکر کیا کہ باقی صفات کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہ رہے, وہ تمام صفات اس رحمت کے اندر خود بخود آ گئی ہیں. البتہ رحمت دو طرح سے ہوتی ہے, بہت زیادہ اور سب پر, تو وہ دونوں طرح کی رحمتوں کا ذکر کر دیا تاکہ ہر طرح کی رحمت کو شامل ہو جائے گی. تو اس سے زیادہ کسی کی تعریف زبان سے ممکن ہے نہیں, تو اس لیے اللہ نے اپنی ان دو صفات کو ذکر کیا. تبھی سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو, ایک ہی بات ہے اللہ کی نظر میں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کو رحمان والا نام اپنا زیادہ پسند ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہو گیا. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا نا تو تقدیر بنائی, تو جو چیز سب سے پہلے بنائی وہ قلم تھا جس سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے. اور اس قلم سے جو سب سے پہلا لفظ لکھا گیا ہے وہ ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. تو یہ جیسے ہوتا ہے نا پاکستان کا دستور بن رہا ہے, تو اب جو جتنے بھی لاز بنیں گے اس دستور کے تحت بنیں گے. تو اس لیے اللہ نے جب کائنات کو بنایا گویا ایک ملک وجود میں آیا ہے, تو جب ملک وجود میں آیا تو اس کا دستور لکھا جا رہا ہے. تو دستور میں پہلی شیخی یہ ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی, لہذا اب جو کچھ لکھا جائے گا تقدیر میں وہ اسی قانون کے تحت لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے. آگے چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ, اس کی میں فضائل اور تفسیر تو بعد میں کروں گا, پہلے گرامر کے لحاظ سے ہم سورہ فاتحہ کو حل کریں گے. اچھا, بعض لوگوں کا مشورہ یہ ہے کہ پہلے ہم تفسیر پڑھ لیا کریں اور پھر گرامر کے لحاظ سے بعد میں حل کیا کریں, کیونکہ بہت سے لوگ گرامر میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں ہمیں تفسیر پتہ چلے. تو اس بارے میں جو کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی مشورہ دیجیے گا, اور آپ لوگ بھی پھر سوچ کے آئیے گا. آج تو ہم اپنے اسی طریقے سے چلتے ہیں کہ پہلے ہم گرامر کے لحاظ سے حل کریں گے اور پھر آخر میں اس کی تفسیر بیان کریں گے. وہ پہلے حل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے جنہوں نے گرامر پڑھی ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب یہ اتنا آسان ہو گیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمد, حمد کہتے ہیں تعریف کو, ہم کہتے ہیں نا حمد و نعت, حمد اللہ کی تعریف کو. للہ, اللہ کے لیے. رب, پالنے والا. رب کس سے نکلا یہ بھی ذہن میں رکھیں. رب اصل میں را با ہے, تشدید با پہ. جب بھی تشدید ہوتی ہے اس کا مطلب یہ دو لفظ ہیں, یہ اصل میں دو لفظ ہیں. اردو میں لفظ آپ نے سنا نا تربیت, اردو میں لفظ ہے نا تربیت, تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہی ہے. اور تربیت کسے کہتے ہیں؟ ٹریننگ, کسی کو آہستہ آہستہ ترقی تک پہنچانا, ایک اسٹیپ تک پہنچانا. ٹریننگ جانوروں کو بھی دی جاتی ہے, آپ نے طے کیا ہوتا ہے اس کو میں نے یہاں تک سکھانا ہے, تو آپ وہاں اس کو ٹرین کرتے ہیں. تو تربیت کا معنی ہے پالنا. ٹریننگ میں تو ایک خاص چیز میں ٹریننگ دی جاتی ہے نا, تربیت کا مفہوم تھوڑا اور وسیع ہو گیا کہ کسی بھی چیز کو ہر لحاظ سے آہستہ آہستہ ترقی دے کر اس کی انتہا تک پہنچانا. جیسے ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں باقاعدہ, روحانی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی پالتے ہیں ان کو, اور جو ہے ٹیچر بھی بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ بھی کیا ہے؟ پالنے والا ہے, اس میں جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا پالنے والا. جو سب سے اچھا لفظ ہے نا اس کے لیے وہ کیا ہے؟ پالنے والا. رب مالک کو بھی کہتے ہیں, کہتے ہیں ربا. رب المال کا لفظ سنا ہوگا آپ نے, جب بزنس میں نا رب المال,
یہ جو بینکنگ میں آج کل وہ ہو رہی ہے نا، تجارت ہو رہی ہے، مضاربہ، اس میں ایک رب المال ہوتا ہے. رب المال جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. یعنی انویسٹر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رب المال. جس کا پیسہ ہے، مال یعنی والا یا مالک کو بھی رب کہا جاتا ہے، پیسے والا. اچھا جی، اچھا. الحمدللہ رب العالمین. عالمین جمع ہے عالم کی. عالم کس سے نکلا ہے؟ علم سے. عالم کہتے ہیں جہاں کو. جہاں کا معنی ویر نہیں، وہ والا جہاں نہیں، جہاں کا مطلب نور جہاں یعنی اس کائنات کا نور. جہاں یعنی کائنات تو نہیں کہہ سکتے اس کو، عالم انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ ورلڈ کہہ سکتے ہیں آپ، پوری دنیا. لیکن ایک جہاں، ورلڈ تو اس دنیا کو کہتے ہیں نا، یونیورس تو پھر پوری کائنات آ جاتی ہے اس میں. تو کائنات کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارا عالم جتنا بھی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے. تو کیوں کہتے ہیں عالم نکلا علم سے؟ تو کیونکہ اس کائنات کو دیکھ کر ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، تو اس علم کی وجہ سے اس کائنات کو عالم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ علم پہنچانے والی. تو سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. نہیں آیا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس عالم اتنا ذہن میں رکھیں کہ اس جہاں کو کہا جاتا ہے. عالمین اس کی جمع ہے، بہت سارے جہان. بہت سارے جہاں، بہت سے جہاں. ٹھیک ہے. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. یوں کہا جاتا ہے تمام جہانوں کا مالک. تمام جہان کیوں کہے گئے یہ پھر ہم تفسیر میں. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم آسان ہے، یہ گزر چکا ہے. بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. مالکی، میم پہ کھڑا زبر ہے. عربی میں میم الف ماں لکھ دو یا میم پہ کھڑا زبر ڈال دو، ایک ہی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. مالکی یوم، یوم کا معنی دن. کہتے ہیں نا یوم سیاہ منا رہے ہیں، یوم نہر ہے، یوم وفات، یوم عرفہ. تو یوم کی جمع ایام آتی ہے. مالک یوم الدین، دین کا لفظ پہلے گزر چکا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، روز جزا. مالک یوم الدین. ایاک نعبد، گرامر میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. ایاک، مالک یوم الدین. ایاک. اب آپ کو بتائیں یہ کتنا آسان لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ نعبد ننصرو کی طرح ہے، عبادت سے نکلا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ضمیر پروناؤن پہلے چلا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے حصر، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. وَإِيَّاكَ نستعین. نستعین اصل میں تھا نستعینو، نستخرجو کی طرح. نستخرجو کی طرح. ٹھیک ہے نا. عون سے نکلا ہے، عون مدد کو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا یہ ہمارا معین ہے، مددگار ہے. ٹھیک ہے، ہیلپ، مدد کرنا. تو نستعین مدد طلب کرنا، استعانت. اس کو میں کافی ڈیٹیل سے مثالوں سے پہلے سمجھا چکا ہوں. تو یعنی آپ نے جو اردو میں سے ملتا جلتا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اعانت، مدد. ٹھیک ہے نا. اور معین کہتے ہیں، معین اختر تھا نا جس کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے. اس کے کلپ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں، مزاحیہ کلپ، تو وہ ماموں گالیاں دیتے ہیں. تو سنیں حالات بتائیں. انور مقصود اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں؟ کہہ رہے ہیں الحمدللہ نلکوں میں پانی آ رہا ہے، الحمدللہ بجلی بھی ٹھیک ہے، اور پیٹرول پمپ کھلے ہوئے ہیں. تو کہہ رہے ہیں آپ پہلے پاکستانی ہیں جو ماشاءاللہ اتنے خوش اور سارے حالات ٹھیک ہیں. رہتے کہاں ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں میں دبئی میں رہتا ہوں
کبھی کبھار وہ شارٹ کلپ دیکھتا ہوں, بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں, کوئی بے حیائی نہیں ہوتی. تو وہاں سے جو ہے نا نستعین, تو انہوں نے کہا تھا ماموں گالیاں دیتے ہیں. حالات ایسے ہو گئے نا پاکستان کے. اس نے کہا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ میں مسعود نے پوچھا, کہہ رہے گالیاں دیتے ہیں. تو اوپر سے ان کی زبان پہ ہر وقت گالیاں. تو کہنے پولیس والوں کو بلایا کسی نے, تو پولیس والوں کو گالیاں دی, تو ایسی گاڑی گالیاں دے رہے تھے کہ پولیس والے مجھ سے مطلب پوچھ رہے تھے. اچھا خیر, نستعین مدد طلب کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ایاکا نستعین تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہم, میں نہیں ہم. نستخرج جو ہے نا نضربو سے ملتا جلتا ہے. کسی کو اتنا لمبا یاد نہ بھی ہو تو نضربو تو ذہن میں ہوگا نا, نضربو. ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ٹائم کتنا ہے بھائی؟ اچھا, اہدنا اس کو خوب سمجھیں. اہدی, پہلے اہدی کو سمجھیں, بہت آسان ہے. ہدایت سے نکلا ہے. ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا. گائیڈ کرنا, گائیڈنس. اسپیلنگ بتا دیں, GUIDE, گائیڈنس, رہنمائی. ہدایت سے نکلا ہے. ماضی آتا ہے ہدایا, جیسے ضربا. مضارع آتا ہے یہدیو, لائک, ٹھیک ہے, یضربو, جیسے یضربو. تو اب میں نے بتایا تھا یہدیو سے امر کیسے بنے گا. اصل میں بنتا ہے تہدیو سے, یہ ذہن میں رکھیں. تہدیو سے امر کیسے بنے گا؟ پہلا حرف گرایا, دیو, ٹھیک ہے نا. آخر کو ساکن کیا, لیکن آخر میں یا آ رہا ہے نا, حروف گڑبڑی ہے, تو امر بناتے ہوئے نا اس کو ساکن کے بجائے غائب ہی کر دیتے ہیں کہ کیا تکلف. تو بن گیا. اب پہلا حرف ساکن ہے تو شروع میں حمزہ لے, اہدی. اب یہ آرڈر ہے نا, ہدایا اس نے رہنمائی کی گزرے ہوئے زمانے میں, یہدیو وہ رہنمائی کرتا ہے, اہدی تو رہنمائی کر, اہدی نا ہماری, ہے نا. ضربا نا, میں نے بتایا تھا نا, ضربا ہو, ضربہما, ضربہم, ضربہا, ضربہما, ضربہن. ضربک, ضربکما, ضربکم, ضربکی, ضربکما, ضربکن. ضربنی, ضربا نا, ضربا اس نے مارا, نا ہم سب کو. تو اہدی ہدایت دے تو, نا ہم سب کو. اہدینا الصراط, ہمیں ہدایت دے صراط کی, راستے کی. صراط کسے کہتے ہیں؟ راستہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے پل صراط کہتے ہیں نا, عجیب لفظ ہے. پل کا معنی بھی راستہ, صراط کا معنی بھی راستہ. اردو میں عجیب سا بنا دیا اس کو, پل صراط. یا تو پل بولیں یا صراط بولیں. تو اہدنا الصراط, تو ہمیں دکھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم. تو المستقیم ہے المستخرج کی طرح, ٹھیک ہے نا. جیسے استخراج ہے نا, تو ایسے ہی تھا استقوام, ٹھیک ہے. تو المستقیم اصل میں تھا المستقیم, مستقیم, مستخرجو کی طرح. استقامت کسے کہتے ہیں؟ سیدھا رہنا. تو مستقیم سیدھا رہنے والا, یعنی سیدھا. یہ اتنی ٹیکنیکل بحث سمجھ میں نہیں آتی, تو بھائی مستقیم, صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ اردو میں کامن خط مستقیم ہوتا ہے نا, تو سیدھے کو کہتے ہیں, سیدھا سیدھا. آپ کو یہ اتنی گرامر کی پیچیدگی معلوم نہ بھی ہو تو بس کسے کہتے ہیں؟ سیدھے کو, سیدھا. سیدھا, سعودی عرب میں وہ شرطے بول رہے ہوتے ہیں نا, سیدھا. اردو ان کو بھی آ گئی ہے, تو سیدھے کو کہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, تو ہمیں دکھا یا چلا یا ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے کی طرف. صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ, وہ جو کہ ہے نا الذین کا راستہ, انعمتا
انعمتا جیسے اکرمتا، بتایا تھا نا، اکرمتا، اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا، اکرمنا، اکرمتا، اکرمتم، 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 اکرمتا اکرام کیا تو نے، انعمتا انعام کیا تو نے، بہت آسان. انعمتا علیہم، علا کا معنی پر اور ہم کا معنی وہ، ان لوگوں کا راستہ انعام کیا تو نے ان پر، ان لوگوں پر، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوبی، غیر کا معنی علاوہ، بھائی یہ تو ہمارے غیر ہیں، یعنی ہمارے نہیں ہیں، ہمارے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے نا. غیر اردو میں استعمال ہوتا ہے، بھائی غیروں کو یار تم اتنا قریب لا رہے ہو، اپنوں سے دور ہو رہے ہو، تو غیر کا معنی سوا یا علاوہ، سوا کہہ سکتے ہیں. غیر المغضوب، المغضوب بہت آسان. غضب کسے کہتے ہیں؟ غصے کو، غضبناک. المغضوب، غضب یغضب، غضب ماضی آتا ہے، غصہ ہوا وہ، یغضب غصہ ہوتا ہے یا ہوگا، غاضب غصہ ہونے والا، المغضوب المقتول کی طرح. وہ جس پہ غصہ کیا جائے، یعنی جس پر غصہ ہو. المغضوبی وہ کہ غصہ کیا جائے، علیہم ان لوگوں کے اوپر، علی کا معنی پر اور ہم کا معنی ہونا، یعنی غیر المغضوب علیہم ان لوگوں پر غصہ کیا گیا ہوا ہو کے علاوہ، یہ لفظی ترجمہ بنے گا. یعنی اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ کہ تو نے ان پر انعام کیا، سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی جن کے اوپر تیرا غضب کیا گیا ہو، ان لوگوں کے علاوہ کا راستہ. صحیح ہے نا، یہ لفظی ترجمہ ہمارا ہے. ولا الضالین، ولا ولا کا معنی اور نہیں، ضالین نیچے لکھ سکتا ہوں بھائی. ضالین کا مطلب کہ اصل میں تھا ضاللین، ضاربین کی طرح. ضارب کی جمع کیا آتی ہے؟ ضاربین، ضارب میں نے مارنے والا، ضاربین اس کی جمع مارنے والے. ضالل ضلالت والا، گمراہ ہونے والا، ضاللین گمراہ ہونے والے. تو ضاللین میں دو حرف ایک جیسے آ گئے نا، تو ان کو ایک بنا دیتے ہیں، ضاللین کو بناتے ہیں ضالین. سمجھ گئے؟ گمراہ ہونے والے. کہتے ہیں نا ضلالت، کیا ضلالت ہے، کیا گمراہی ہے. تو وَلَضَّالِّينَ، ٹھیک ہے. اب ترجمہ دیکھیں دوبارہ. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم ان لوگوں پر، غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستے کے علاوہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا اور نہیں، والضالین گمراہوں کا، یعنی گمراہوں کا راستہ بھی نہیں. تو اس کا آسان ترجمہ ہوتا ہے ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر. بات سمجھ بھائی، دوبارہ ترجمہ لکھ دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے.
ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر، یا ہمیں گائیڈ کر ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر. تو غیر کا معنی نہ کہ، یوں ہم آسان ترجمہ یوں کریں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین کا مطلب ہے اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر. آمین کا معنی دعا قبول کر، یہ خود دعا ہے، یہ لفظ خود کیا ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تو ہماری دعا کیا کر لے؟ قبول کر لے. تو اچھا یہ ہے اس صورت کا. میں آسان ترجمہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن، بڑا مہربان. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر. آمین، اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے. تو اسلام نے جو پابندیاں میرے بھائی لگائی ہیں، ان پابندیوں میں وقتی ٹینشن ہے، لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہے. لوگ باپ کے باغی ہو جاتے ہیں نا، اولاد باپ کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باپ سے ریلیشن ختم. بہت دفعہ باپ جائیداد سے آگ کر دیتا ہے. ابھی ڈیفنس کا واقعہ میں نے چند دن پہلے سنایا تھا آپ لوگوں کو. ڈیفنس میں واقعہ ہوا کہ ابا جو ہیں وہ بچے کو بلا رہے ہیں امریکہ سے، ابے میں بیمار ہوں، خدمت کے لیے آ جا. اب بچے کو دلچسپی نہیں ہے. وہ پریشان کہ یار میں نے کھلایا پلایا، میں نے ان کی پڑھائی پہ اتنا خرچ کیا، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب میرے بڑھاپے میں تنہا میں دیواریں دیکھ رہا ہوں. بڑھاپے میں تو باپ چاہتا ہے نا اولاد ساتھ میں رہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس نے بڑی ہوشیاری کی، ساری پراپرٹی کا مالک بنا دیا اپنے گھر کے چوکیدار. وہ بیچارہ پٹھان سیدھا سادہ سا چوکیدار، وہ خدمت کر رہا تھا اس کی، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا، بغیر کسی لالچ کی خدمت کی کہ یار ایک بوڑھا آدمی ہے، میرا سیٹ ہی ہے نا. اولاد بے وفا نکلتی اگر شہوت پرست ہوگی، دین نہیں ہوگا. چوکیدار گھر کا با وفا ہو جائے گا اگر وہ دین اور مذہب پہ چلتا ہے. اس چوکیدار نے اپنی خواہشات کو قربان کیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یار میرا سیٹ ہے، اس کا نمک کھاتا ہوں میں، بیمار ہو گیا، اس کی خدمت کرتا ہوں. اس کو اس پہ اتنا محبت آئی، پیار آیا، پورا بنگلہ اور جتنی کروڑوں کی پراپرٹی تھی ساری کا مالک چوکیدار کو بنا دیا. اب جب ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ سارے آ گئے، جیسے کوے نہیں آتے یا گدھ آتے ہیں مردہ کھانے کے لیے، تو وہ بیٹے بیٹیاں سارے امریکہ سے اور ادھر مختلف ملکوں سے آ گئے، جو بھی 2-4 بچے تھے ان کے. تو پتا چلا کہ وہ تو ساری پراپرٹی گئی. تو شور مچا رہے ہیں یہ کیا کر دیا، ہمارے باپ نے گالیاں دے رہے ہیں. مجھے جب اطلاع ملی نا، میں نے کہا خاندانی باپ کیا ہے، میں نے کہا بہترین کیا کام. مجھے بڑا مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں نہیں ایکچولی ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ غلط تھے تو تم تو غلط نہ کرو. نہیں بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارے اس کے ساتھ اچھا سلوک. جو انسان کا بچہ نہیں بنے نا، جو بندہ ٹھیک نہ ہو، اس کو بولو بھائی پھر جاؤ. لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارا بیٹا نافرمان، اتنا کھلایا پلایا، بیٹا یہ کر رہا ہے، بیٹا وہ کر رہا ہے، سنتا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اس کو گھر سے آؤٹ. ایک حد تک اصلاح کی کوشش کرو، نہیں ہوتی آؤٹ کرو گھر سے. کہہ رہے نہیں ہو بھائی، ایسا نہیں ہوتا. کبھی بھی یاد رکھو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کسی کو اپنی مجبوری نہ بناؤ. جب آپ مجبوری بنا لیتے ہو نا کسی کو، آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. اور جتنا آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے مجبور بناؤ گے، اس زمانے میں اگلا اتنا ہی آپ کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا، نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا. تو یہ ہم صرف فقیر کس کے ہیں؟ اللہ کے. محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے. بس اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے ناک رگڑو، اللہ کے سامنے بولو میں محتاج ہوں، میں بھکاری ہوں تیرے در کا. باقی ہر ایک کے سامنے میرے بھائی سر اٹھا کے جینا سیکھ. اور دیکھو مرد کی اللہ نے یہ اس فطرت رکھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے، آپ کے ماتحت اچھا سلوک کرے نا، آپ 20 گنا بڑھا کے اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی طبیعت میں بے انتہا استغنا تھا،
بہت استغنا. استغنا سمجھتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بناتے تھے کبھی بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر لینا, حضرت کو پتا چلتا تھا نا یہ دل سے خدمت نہیں کرنا چاہتا, حضرت کبھی بھی خدمت نہیں لیتے تھے اس سے. حضرت فرماتے تھے میرے محسنین صرف میرے ماں باپ ہیں اور میرے استاذ, اس کے علاوہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. ایسا سر اٹھا کے جیے ہمیشہ. لیکن ہم دیکھتے تھے اگر حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر دے, بہت معمولی سی, اتنی دعائیں دیتے تھے, اتنی دعائیں, ہمیں شرمندگی ہوتی تھی, ہم نے کون سا تیر مار لیا بھائی, یعنی کیا کر لیا ہم نے, اتنی دعائیں, اتنا خوش, اتنا خوش. یہ عزت دار لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. لیکن کوئی ان پر تھوڑا سا احسان کرے تو رپلائی میں وہ تھوڑا نہیں, وہ بہت زیادہ. کیونکہ احسان کے بدلے میں اگر آپ احسان نہیں کرتے تو اس کو استغنا نہیں کہتے, اس کو تکبر کہتے ہیں. استغنا الگ چیز ہے. دیکھو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, کسی نے آپ کی خدمت کر دی ہے تو کون سا تیر مار دیا اس نے, ہمیں کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے میں تو لگے گا آپ بہت اونچے ہیں, لیکن یہ اونچے نہیں, آپ کا کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ, آپ میں تکبر ہے. بھائی کوئی خدمت ٹھیک ہے, آپ اس کی خدمت کے محتاج نہیں ہیں, لیکن اگر اس نے خدمت کر دی ہے نا تو آپ اس کو رپلائی ایسے دو کہ جیسے آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہے, آپ کو ضرورت تھی. ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے, تھوڑا سا آپ خدمت کریں گے تو رپلائی اس کا بہت اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے, حضرت ابو بکر نے نبی کا ساتھ دیا نا تو وہ نبی پہ احسان کیا, بولو نا کیا ہو گیا بھائی. حضرت ابو بکر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مکہ سے نکالا تو کس نے ساتھ دیا, ابو بکر نے. غار میں کون ساتھ تھا, ابو بکر. حالانکہ اصل میں یہ نبی کا احسان تھا حضرت ابو بکر پہ. بھائی اس خدمت کی وجہ سے نبی کی تو اللہ نے ویسے ہی مدد کرنی تھی, یہ تو نبی نے ابو بکر کو اپنی خدمت کا موقع دے دیا رضی اللہ عنہ کو, تو یہ نبی کا کس پر احسان ہے. ابے بھائی کوئی اتنے پیغمبر کسی کو اپنی خدمت کرنے دے دیں تو یہ تو پیغمبر کا ان پر احسان ہے, جس سے انسان کو عقیدت محبت ہوتی ہے. انسان کہتا ہے نا مجھے آپ تھوڑی سی خدمت کرنے دے دیں, آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا, کہتے ہیں نا لوگ, اور باقی سمجھتے بھی ہیں کہ بھائی اس کو ہماری خدمت کی کیا ضرورت ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے, اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا, آخری نبی ہے, آپ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا. لیکن نبی نے ابو بکر کو کیسا صلہ دیا, فرمایا میں نے ہر شخص کی خدمت کا دنیا میں بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر. یہ مبالغہ ہے, ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. نبی کی برکت سے ابو بکر کو ایمان ملا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. پھر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل کا مطلب بہت ہی, فرمایا میرا خلیل اللہ کے سوا کوئی خلیل بنانے کی اجازت ہوتی ابو بکر کو بناتا. کتنا اپریشیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت معاذ ابن جبل, انہوں نے نبی کی خدمت کی, نبی کا ساتھ دیا جنگوں میں, کیسا صلہ نبی نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انی احبک فی اللہ, اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جس سے آپ کو محبت ہونا, صحابہ کو پیغمبر سے کس قدر محبت تھی. پیغمبر کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا ہوگا تو صحابی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی آپ سوچو. جب انہوں نے یہ سنا نا تو رونے لگے. تو کیا یہ نبی اپریشیٹ کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ جتوائی ہے تو آپ نے کیا فرمایا, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. یہ نبی کی سیرت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ کسی نے تھوڑا کیا تو نبی نے رپلائی میں بہت بڑھا کر اس کا بدلہ دیا ہے. تو اس لیے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا, عزت دار لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ سر اٹھا کے جیتے ہیں. وہ کسی کی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے, وہ سسرال کے جہیز کے محتاج, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوتے. وہ نہیں کہتے ہمیں یہ چاہیے, صوفہ چاہیے, بیڈ چاہیے, الماری چاہیے, نہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم عزت دار لوگ ہیں بھائی, ہم خرچہ خود اٹھاتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہو. لوگ کیا کرتے ہیں, جہیز کے خلاف بیان سن کے نا, یہ بھی مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں, جہیز کے خلاف بیان سن کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہ گاڑی چاہیے, ہمیں نہ موٹر سائیکل چاہیے, ہمیں نہ گھڑی چاہیے. ہم عزت دار لوگ ہیں, ہم سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی شادی ہو گئی, سسر صاحب نے لا کے کوئی گھڑی گفٹ کر دی, ہمیں نہیں چاہیے, ہم عزت دار لوگ ہیں. اب یہ کیا ہو رہی ہے بھائی آپ کو نہیں چاہیے نا, اب بغیر چاہت کی ایک چیز مل رہی ہے, آپ لے جائیں نا, اب آپ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ نہیں بولے سستی والی لا کے پکڑا دی آپ نے مجھے, ٹھیک ہے حضرت یہ بڑی خدمت آپ کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ہم تو بہت شکریہ آپ کا. تو اس میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
کیونکہ اس کے سامنے کہنا کہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ پھر استغنا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تکبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بڑا جب کوئی چیز دے تو آپ سینے سے لگائیں اس کو کہیں کہ بھئی بہت بڑی چیز مل گئی. آپ کے ابا آپ کی اماں آپ کو کچھ گفٹ دے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی زوجہ نے ان کے لیے بڑی محنت سے ایک اچکن بنائی. اچکن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہوتی تھی. اچکن ہی ہے نا، کچھ اور میری اتنی دیر میں تو لغت اور چینج ہو جائے گی میرے بھائی. تو ہیں اچکن، کچھ اچکن کہتے ہیں، کچھ وہ نہیں ہوتی ایک وہ پورا چوغا سا پہنا جاتا. اب مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا مزاج نہیں تھا ایسی چیزیں پہننے کا، اور ان کے گھر والوں نے اتنی محبت سے اتنی محنت کر کے بنائی تو وہ وہی پہن کے نکل گئے گھر سے باہر. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا پہنا ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنی محبت سے اس نے بنائی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی بیگم کچھ بھی آڑا ترچا پہنا دے، آپ دسترخوان پہنا دیا، آپ محبت سے باہر نکل آئے تو لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی خدمت کرے تو جواب میں اس کو دعا دینی چاہیے، اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن محتاج کسی کا انسان بن کے نہ رہے. ایک طرف لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں بچوں کو مارنا پیٹنا، ہر وقت برا بلا کہنا، یا گھر میں ایسا ہر وقت ماحول بنا کے رکھنا، اور ایک طرف گورا ہے اس نے ٹینشن فری بنا دیا. یہ دونوں چیزیں فطرت سے کیا ہے؟ بغاوت. اسلام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسلام نے کہا نہ ساری خواہشات تمہیں نہیں پوری کرنے دوں گا میں، بہت ساری جگہوں پہ تمہیں اپنی خواہش کو کچلنا پڑے گا. تمہاری وہ لگژری لائف ہو ہی نہیں سکتی جو غیر مسلم کی ہوتی ہے. شراب پینے کا دل چاہے گا نہ، پابندی ہے. بوڑھے ماں باپ کی بات میں کر رہا تھا، وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں، آپ نے برداشت کرنا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کی برداشت کرو گے تو سمجھ لو آپ کا بڑھاپا اب جنت نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ کا بڑھاپا کیا ہے؟ جنت. آپ کا بچہ سیکھے گا بھائی ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز. دیکھو میں 1 گھنٹہ تقریر کروں نا کہ باپ کے سامنے مت چیخو، باپ کی خدمت کرو، خدا کی قسم اس کا 1% شاید اثر ہو جائے. لیکن میرا باپ زندہ ہو اور میں اولاد کے سامنے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور باپ کی مار برداشت کر رہا ہوں، وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مگر میں اس کے سامنے آواز اونچی، مار کھا کے بھی میں مسکرا رہا ہوں. یہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بیانات اور کتابیں ایک طرف، اس سے آپ کے بچے کو جو موٹیویشن ملے گی نا وہ سمجھ جائے گا بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ باپ کے سامنے آواز نہیں بلند کی جاتی. اس کو رائٹ ہے کہ وہ مارے، وہ ہاتھ اٹھائے، اس کو یہ حق دیا ہے خدا نے. اب تک ہمارا کلچر بچا ہوا کیوں تھا؟ باپوں کے سامنے ماؤں کے سامنے چیختے نہیں تھے. کیوں بچا ہوا تھا؟ اس لیے کہ دیکھتے آ رہے باپ. اب سیٹ اپ ختم ہو گئے نا، تو شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں، بچے پیدا ہی ایسی عمر میں ہوتے ہیں کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. پہلے لوگ بچے دیکھتے تھے ہمارے ابا اپنے ابا کی ایسی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ دادا بیٹھا ہوا ہے نا، مجال ہے کوئی منہ سے آواز بھی نکال لے، وہ پتہ چلتا تھا واقعی دادا ہے. اب دادا ایک لقب رہ گیا، محلے کا دادا آ رہا ہے. جو سچی مچی کا دادا ہے گھر میں اس کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، وہ بیچارہ کھانسنے کے لیے ہے بس، اس کی کھانسی سے بھی تکلیف ہوتی ہے، جراثیم پھیلا رہا ہے گھر میں بیٹھ کے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی جو عورت شوہر کے سامنے آواز پس رکھتی ہے اس کی بیٹیاں بھی کیا کرتی ہیں؟ تبھی کہیں رشتہ لینے کے لیے جایا کرو نا تو یہ دیکھا کرو میری ساس کا میرے سسر کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر وہ ساس اپنے شوہر کی غیبتیں کر رہی ہے اور وہ اب میرے میاں ایسا ہے تو بے وقوف ہے، مجھ سے پوچھو کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے، ان کو کیا پتا بیچاروں کو. اور وہ چیخنا چلانا چل رہا ہے تو سمجھ لو کہ 90% چانس ہے کہ آپ کی بیگم بھی آپ کو طبیعت سے ایک لگایا آپ نے تو آگے سے کیا کتنے لگائے گی؟ وہ 4 لگیں گے رکھ کے. یہ ہوتا ہے مارکیٹ میں چلتا ہی. تو یہ تو ماحول ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھو میں جب نیا دین کے علم کی طرف آیا نا تو مجھے بہت زیادہ اشکال ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز زبان سے بتا کے لکھوا کے چلے کیوں نہیں گئے؟ آپ بتا دیتے پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں، گھر والوں کے یہ حقوق ہیں، فلانوں کے یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں، پوری زندگی ایک مرتب کر کے چلے جاتے. نہ فقہ جو مرتب ہوا ہے نا پیغمبر کی سیرت سے ہوا ہے، پیغمبر سے عمل کروایا گیا ہے. کیونکہ نبی کا کام صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے، مسئلے پہ شریعت پہ لوگوں کو چلانا ہے. چلانے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ آپ کو خود چلتا ہوا دیکھیں اس پہ. تبھی تو اللہ نے فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. فرشتہ اگر نبی بن کے آتا نا تو پتہ کیا کہتا؟ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھ لینا اور جب عید کا چاند نظر آئے تو روزے چھوڑ دینا. بس بھائی ہم کہتے ہیں نہ یہ اس کو تو نہ رمضان اس کی صحت کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ چوال. لیکن صحابہ دیکھ رہے ہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں. تو جب تک انسان کا عمل سامنے نہیں ہوتا موٹیویشن نہیں ملتی ہے. دیکھو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ
मुशरिकीन मक्का ने सहाबा को उम्रा करने से रोक दिया। अब उम्रे का एहराम बांधा हुआ है सबने। आपको मसला पता होना चाहिए कि जब हम उम्रे का एहराम पहन लेते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह देते हैं, तो जब तक तवाफ और सई ना कर लें वो एहराम उतारने की इजाजत बोलो नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे तकबीर तहरीमा के लिए नियत बांध ली ना, तो जब तक 2 रकअतें पढ़ के सलाम नहीं फेरोगे आपको नियत तोड़ने की इजाजत नहीं है, गुनाह है नियत तोड़ना। तो ऐसे ही एहराम जब एक दफा बांध लिया जाए ना, तो जब तक उम्रा ना हो जाए आप उस एहराम को नहीं खोल सकते। तो सहाबा एहराम में बैठे हुए हैं, मुशरिकीन ने आपको मना कर दिया, मुआहिदा किया कि भाई अगले साल आना आप उम्रा करने, इस साल नहीं कर सकते आप। तो अब सहाबा परेशान, पहले मौत पे बैत कर चुके हैं 1400 सहाबा कि हम लड़ेंगे इनसे, तो मौत पे बैत भी ऐसे जज्बात बने हुए हैं, भाई हमने तो इनसे लड़ना है, मौत पे बैत करके तैयार बैठे हुए लड़ाई के लिए। अब शर्तें सारी काफिरों की मान रहे हैं, और फिर मजीद शर्त ये कि उम्रा करे बगैर एहराम भी खोल दो आप, यानी सर मुंडा लो पहले ही और एहराम खोल के दम दो। तो ये तो और उन पे शाक गुजरा कि भाई ये तो जिल्लत दर जिल्लत दर जिल्लत है, हम कैसे मुशरिकीन के कहने पर हम उम्रा छोड़ दें और सर मुंडा के एहराम खोल दें, ये तो बड़ा मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया भाई सर मुंडाओ और एहराम खोल दो। कोई भी नहीं खोल रहा, ठीक है भाई, हम कैसे कर लें कैसे कर लें, सब डर रहे हैं कि भाई हम ये तो उम्रे का एहराम बांधा हुआ है, हम दबाव में आके कैसे कर लें भाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि भाई मैं सबको कह रहा हूं कि सर मुंडा लो और एहराम खोल दो, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा ये काम। आप कह सकते हैं भाई साहबा नबी की नाफरमानी कैसे कर रहे हैं। देखिए नबी के हुक्म की 2 हैसियतें होती है। बाज दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म दे रहे होते हैं, साहबा ये समझते हैं शायद ये कोई सियासी हुक्म है, यानी हमारी आसानी के लिए दिया जा रहा है, ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है, हमारी आसानी के लिए। अजीमत इसी में है कि उम्रा किया जाए। होता है ना बाज दफा आप किसी को इजाजत देते हैं, चल भाई छुट्टी कर ले तू, आज तू छुट्टी कर ले। वो टीचर चाहता है कि सबक हो, लेकिन कहता है कर ले छुट्टी, तो तालिब इल्म कहता है नहीं सर हम पढ़ेंगे। ऐसे वैसे मार्केट में है नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं। तो और इतने अच्छे टीचर भी नहीं है कि आपका छुट्टी करने और क्या नहीं पढ़ो, वो भी कहता है जा। कराची में तो एक बूंद बरसने से पहले ही 1 महीने की स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, अभी 2-4 बूंदें और पड़ गई तो 6 महीने की छुट्टी। खैर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर हजरत सफिया ने मशवरा दिया, आपकी ज़ौजा ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप इन लोगों को ऑर्डर ना करें, आप सर मुंडा लें, एहराम खोल लें बस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सर मुंडाया, एहराम खोल दिया अपना। जैसे ही नबी ने किया सब ने सर मुंडा के क्या कर लिया। इससे पता चलता है नबी की भी स्पीच असर नहीं कर रही है। आप परेशान हो गए भाई ये मान क्यों नहीं रहे मेरी बात, लेकिन जैसे ही अमल किया है ना एक दफा भी, और मशवरा किसने, आपकी ज़ौजा ने दिया कि हजरत सफिया ने, कि आप ना बोलें लोगों को, आप सिर्फ ये काम कर लें, आप सर मुंडा लें अपना और आप एहराम खोल दें। जैसे ही किया सबने फौरन। तो इससे साफ पता चलता है भाई आप 1-1, 2-2 घंटे की तकरीरें करते रहें असर नहीं होता। आप अपने घर का माहौल बनाना चाहते हो ना, खुद क्या बन जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, सही है ना। माहौल आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग पे आना शुरू हो जाएगा। अपने बड़ों की खिदमत करके दिखाओ, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दो, अपने बड़ों का एहतराम करो। आज हो क्या रहा है, माएं अपने बच्चों के सामने ना बच्चों के चाचू की गीबतें कर रही होती हैं। तुम्हारा तो चाचू ऐसा है, तुम्हारा तो बाप ऐसा है, तुम्हारे बाप से। एक साहब मुझे कहने लगे 40 साल हो गए मेरी अपनी बेगम की खिदमत करते हुए, बेगम बच्चों के सामने कह रही थी तेरे बाप ने हमें दिया क्या है। अच्छा बस खत्म कर, तुम्हारे बाप ने जो है ना क्या हमें कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा फिर आप क्या जवाब देते हैं। कह रहे मैं कहता हूं मैं माजरत चाहता हूं बेगम, मैं आपकी सही खिदमत, क्योंकि अगर वो बच्चों के सामने कह देना कि ये गलत कह रही है तो एक जंग छिड़ जाएगी। क्या हो जाएगा, बच्चे देखेंगे अम्मा अब्बा हमारे दोनों क्या है, फाइटर हैं। तो वो साहब कहते हैं मैं फाइट से बचने के लिए क्या कहता हूं कि एक्सक्यूज करता हूं, मैंने 40 साल आपकी खिदमत जैसी खिदमत करनी चाहिए थी काइंडली मैं वो खिदमत नहीं कर सका। तो अब पता नहीं कौन इसमें सही था कौन गलत था, वल्लाहु आलम। बहरहाल तो माएं बाज दफा ये कर रही होती हैं बच्चों को, बाप के बारे में तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी, और बाप बाज दफा माँ के बारे में तुम्हारी माँ ऐसी। तो खूब समझ लो ये बच्चा ना बाप का रहेगा और ना माँ का रहेगा। माएं समझ रही होती हैं यार एक और वाकया मेरे सामने आया है, खून के आंसू रोने का दिल करता है। ऐसे वाकयात भी आते हैं, माँ बीमार हुई है ना, अब बच्चा माँ की ज्यादा खिदमत कर रहा है तो बाप को गुस्सा आ रहा है। बाप बीमार पड़ा हुआ है, बच्चा बाप की बहुत खिदमत कर रहा है तो माँ को गुस्सा आ रहा है कि क्यों अब्बा को इतना क्यों फ्री कराया हुआ है। बस एतदाल से रहो, ज्यादा गुलाम बनने की कोशिश। यार तू अपना बुढ़ापा देख ले भाई, जो बच्चा तेरे शोहर की खिदमत कर रहा है बीमारी में, जिसको तू कह रही है मक्खन लगा रहा है, चापलूसी कर रहा है, चमचा बना हुआ है, तो खुश होना चाहिए कि कल वो तेरी भी करेगा ऐसी खिदमत। उसको उससे बागी बना रही है, कितना बड़ा जुर्म है यार। कैसे बेवकूफ लोग हैं कि नहीं है। तो इसलिए
صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا نا کہ صبر کرو، صبر ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے، اس میں صبر نہیں ہے. تو یہ جو غیر مسلموں میں بے صبری پیدا ہوئی ہے نا، خودکشیاں، وجہ اس کی یہ کہ ان کی زندگی میں پابندیاں ختم. جب پابندیاں ختم تو یہ ان میں صبر کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ذرا سی ٹینشن آئی، اور ٹینشن ان کی ریلیشن خراب والی ٹینشن ہوتی ہے، سب مادہ پرست بن گئے ہیں. ذرا سا پیسہ گیا تو سب کچھ گیا. یار بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ کرایہ دے میرے گھر میں رہنے کا، سمجھ رہے ہیں؟ بچہ 18 سال کا ہوا نا تو باپ کہتا ہے تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا دے گا؟ کرایہ دے گا. اتنی مادہ پرستی جو سوسائٹی میں آ گئی ہو تو خودکشیاں نہیں ہوں گی کیا وہاں پہ؟ ریلیشن صرف کتے سے اور پیسے سے بس. تو میرے بھائی اپنے سسٹم کو بچاؤ. اللہ نے ہمیں بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں، بہت ساری ٹینشنیں دی ہیں. نظر کی حفاظت کی ٹینشن، باپ اور ماں کی برداشت کرنے کی ٹینشن، بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کی ٹینشن. عورت کو حکم دیا، شوہر الٹا سیدھا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، میاں ہے نا، سرپرست ہے، تھوڑا سا برداشت کر لو. غلط کیا اس نے تھپڑ لگا کے، لیکن لگا دیا تو آگے سے رپلائی مت کرو ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا اس میں. تو یہ جو پھر رمضان کے روزوں کی ٹینشن، شراب سے بچنے کی ٹینشن، یہ بہت ساری ٹینشنیں کیا کرتی ہیں؟ ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو کیا کر دیتی ہیں؟ بوسٹ. پھر کبھی زندگی میں کوئی ٹینشن آئی تو اتنی ساری ٹینشنیں جھیلی بھی ہوتی ہیں کہ یہ ٹینشن ہمیں ہلکی لگتی ہے. بالکل وہ ایک جو بدماش تھا نا، سعودیہ کے جیل سے چھوٹ کر آیا، مجھے اپنا واقعہ بتا رہا تھا. انڈیا میں بڑی بدماشیاں اس نے کی ہیں. کہہ رہا میں نے انڈیا میں اتنی جیلوں میں مار کھائی ہے کہ ایک دفعہ سعودی عرب میں پکڑا گیا تھا تو جب وہ مجھے مار رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا گدگدیاں ہو رہی ہیں مجھے. میں نے اس کو پوچھا نا یار تجھے اتنا مارا، تو نے راز اگلا کیوں نہیں؟ وہ اپنی کمپنی کو بدنام نہیں کرنا، وہ یہ نہیں بتا رہا تھا میں فلاں کمپنی کا آدمی ہوں. کمپنی سے وفا کی اس نے. دیکھو اس نے کہا کہ اگر میں نے بتا دیا نا فلاں کمپنی کا ہوں تو کمپنی کا تو قصور تھا نہیں، لیکن کمپنی بدنام ہوتی اس کا کاروبار بیٹھ جاتا. کہتا میں نے کہا میں کمپنی کا ملازم ہوں، مار کھاؤں گا، کمپنی کو بدنام نہیں کروں گا. جو میری غلطی ہے میری ہے، میں کمپنی پہ کیوں ڈالوں؟ اتنی مار کھائی، اتنی مار کھائی، لیکن منہ سے اگلا نہیں. میں نے کہا کیسے برداشت؟ کہہ رہے ہم عادی ہیں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا برداشت کا؟ کمپنی کے اونر کو جب پتا چلا نا یار اس نے اتنی مار کھائی، ہماری کمپنی کو بدنام نہیں کیا، انہوں نے کمپنی نے اس کو پارٹنر بنا دیا اپنا. اب وہ ارب پتی ہے، وہ کروڑ پتی ہے. وہ سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو یہ جو میرے بھائی اسلام کی پابندیاں ہیں یہ آپ کو کیا کر دیتی ہیں؟ اسٹرانگ کر دیتی ہیں، مضبوط بنا دیتی ہیں. غموں کو جھیلنا آپ کے لیے آسان. اس لیے انسان کے بچے بن کے جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو فالو کرو.